آج جس عام موضوع پر ہم ایک گہرا تجزیہ کرنے والے ہیں وہ ایک ایسی کشمکش ہے جو شاید ہر انسان روزانہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی بنیادی انسانی جد و جہد ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی، ایک طرف تو کچھ حاصل کرنے کی فورا خواہش ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک عجیب سی بے چینی لگی رہتی ہے۔ تو اس مفصل گفتگو کا آغاز ہم ایک نہایت ہی دلچسپ مواد سے کر رہے ہیں۔ اور یہ مواد ہم نے اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی چینل سے لیا ہے نا؟ بالکل، وہاں عاجز مسلمان کی جانب سے ایک بڑی سوچنے پر مجبور کر دینے والی تحریر پیش کی گئی ہے۔ اس کا عنوان ہے نفس اور ڈوپامین، ڈیوائن وزڈم میٹس نیورو سائنس۔ یہ عنوان ہی اپنے اندر ایک مکمل کہانی بیان کر رہا ہے۔ صحیح کہا۔ تو ہمارا بنیادی مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح 1400 سال پرانا اسلامی تصور یعنی انسانی نفس اور آج کی جدید نیورو سائنس اور خاص طور پر دماغ کا ڈوپامین سسٹم دراصل ایک ہی انسانی رویے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ چلیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے تو ذاتی طور پر یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوتی ہے کہ صدیوں پرانی حکمت اور آج کے جدید برین سکینز کیسے ایک ہی حقیقت کو دو مختلف زبانوں میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ لیکن دیکھیں، آج کے اس آپا شور اور توجہ بھٹکانے والے دور میں اس مواد کی اہمیت اور بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ مطلب کیونکہ ہم ہر وقت سکرینز میں گھرے رہتے ہیں؟ جی بالکل، ہر طرف سے معلومات اور تفریح کا ایک نہ رکنے والا طوفان ہے۔ ایسے میں انسانی ذہن کے اس کیمیائی نظام کو سمجھنا محض کوئی علمی مشغلہ نہیں رہا، بلکہ یہ تو انسان کی اپنی بقا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ بالکل، انسان کو یہ سمجھنے کی سخت ضرورت ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے فیصلوں میں کس حد تک آزاد ہے اور کس حد تک اپنے اندرونی کیمیائی رد عمل کا غلام بن چکا ہے۔ تو اگر ہم اس تنازع کی جڑوں کو تلاش کریں تو قرآن مجید میں انسانی نفسیات کا ایک بہت ہی گہرا خاکہ ملتا ہے۔ سورت یوسف کی آیت کا حوالہ اس تحریر میں بہت خوبصورتی سے دیا گیا ہے۔ جی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 کا ذکر ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی بے شک نفس انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ اور یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ انسان کے اندر موجود ایک ایسی اندھی طاقت کی نشاندہی ہے جو اسے نتائج کی پرواہ کیے بغیر صرف فوری لذت کی طرف دھکیلتی ہے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی تو یہ محسوس کیا ہوگا کہ کوئی کام نقصان دہ ہے، لیکن اندر سے ایک شدید دباؤ اسے کرنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر تحریر میں نفس کی 3 مختلف حالتوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی حالت تو یہی نفس امارہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، جس کو ہم انسانی جبلت کا وہ حصہ کہہ سکتے ہیں جو صرف فوری تسکین چاہتا ہے۔ بالکل، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کا طویل مدتی نقصان کیا ہوگا، وہ بس اندھا دھند مطالبہ کرتا ہے۔ اور پھر دوسری حالت آتی ہے جسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ جی، یہ انسان کا جاگتا ہوا ضمیر ہے۔ مطلب جب کوئی شخص نفس امارہ کے دباؤ میں آ کر کوئی غلط کام کر گزرتا ہے تو یہ نفس لوامہ ہی ہے جو اسے ملامت کرتا ہے۔ بالکل صحیح، یہ وہ اندرونی بوجھ اور پچھتاوا ہے جو انسان کو احساس دلاتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ نفس لوامہ والی کیفیت بڑی جانی پہچانی سی لگتی ہے، جیسے رات گئے تک بلا وجہ فون پر وقت ضائع کرنے کے بعد جو ایک عجیب سی تھکاوٹ اور ندامت ہوتی ہے نا کہ میں نے اپنا وقت کیوں برباد کیا۔ دراصل وہی نفس لوامہ کی آواز ہوتی ہے۔ اور پھر ان دونوں حالتوں کی کشمکش کے بعد تیسری اور سب سے اعلیٰ حالت ابھرتی ہے جسے نفس مطمئنہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ بہترین حالت ہے جہاں اندرونی جنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے، انسان اپنی خواہشات کو مکمل قابو میں کر لیتا ہے۔ یعنی ایک گہرے اور دیر پا سکون کی کیفیت۔ جی ہاں، ایک ایسی منزل جہاں انسان کو کوئی بیرونی لالچ یا فوری لذت اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ تو اس سب کا آج کے جدید دور میں کیا مطلب ہے؟ ایک طرف ہم ان قدیم روحانی تصورات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آج کے دور میں کسی شخص کے دماغ کا FMRI اسکین کیا جائے تو یہ نفس کی حالتیں کیسی نظر آئیں گی؟ یہی سے نیورو سائنس کی وہ تشریح شروع ہوتی ہے جو دراصل اس ساری گفتگو کا مرکز ہے۔ جدید نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی دماغ میں ایک خاص کیمیکل پایا جاتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں۔ بالکل، اور عام طور پر لوگ اسے محض خوشی کا کیمیکل سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دماغ کے انعامی نظام یا ریوارڈ سسٹم کا سب سے اہم جزو ہے۔ تو کیا یہ صرف خوشی محسوس کرنے تک محدود نہیں ہے؟ نہیں،
डोपामीन का असल काम खुशी देना नहीं है, बल्कि ख्वाहिश और तरगीब पैदा करना है। ये इंसान को कुछ हासिल करने के लिए हरकत में लाता है। मतलब जब भी कोई ऐसा काम किया जाता है जिसमें बका या लज्जत का पहलू हो, तो दिमाग डोपामाइन खारिज करता है। जी, और दिमाग एक ही पैगाम देता है कि ये अच्छा लगा, इसे दोबारा करो। लेकिन अगर डोपामाइन हमें काम करने पर उकसाता है, तो ये बजाते खुद कोई बुरी चीज तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं। ये तो वही केमिकल है जो एक तालिब इल्म को मेहनत करने पर उभारता है या किसी को मेहनत मजदूरी करने की तरगीब देता है। तो फिर मसला शायद उस केमिकल में नहीं, बल्कि उस निज़ाम के इस्तेमाल के तरीके में है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि डोपामीन का कुदरती निज़ाम मेहनत और इनाम के तवाज़ुन पर खड़ा है। आप मेहनत करते हैं, इनाम मिलता है और डोपामीन खारिज होता है। लेकिन तहरीर इस बात पर जोर देती है कि जब बगैर किसी मेहनत के ये इनाम मिलना शुरू हो जाए तो खराबी पैदा होती है। बिल्कुल, और जदीद दौर ने इस निज़ाम को हैक कर लिया है। जब स्क्रीन पर एक उंगली की हरकत से कोई मजेदार चीज देखी जाती है तो दिमाग में डोपामीन का एक गैर फितरी सैलाब आ जाता है, जिसे डोपामीन स्पाइक कहा जाता है। जी हाँ, और हमारा दिमाग इस कदर गैर फितरी केमिकल इखराज के लिए हरगिज नहीं बना। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो काम नफ्से अम्मारा करता है, यानी अंजाम की परवाह किए बगैर फौरी लज्जत का मुतालबा, बिल्कुल वही काम हमारा दिमाग उस वक्त कर रहा होता है जब वो फौरी इनाम के पीछे भाग रहा होता है। ये तो एक जबरदस्त इंकिशाफ है। दोनों नजरिए दरअसल एक ही हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इस नुक्ते को मजीद मजबूत करने के लिए मवाद में सही मुस्लिम की एक निहायत शानदार हदीस पेश की गई है। जी, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिही व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, यानी जन्नत को मुश्किल चीजों से घेर दिया गया है और जहन्नुम को ख्वाहिशात से। अगर हम इस हदीस का साइंसी जाविये से तज्जिया करें तो ये इंसानी दिमाग की पूरी फंक्शनिंग खोल कर रख देती है। वो कैसे? देखें, वो चीजें जिन्हें हदीस में शहवात कहा गया है, यानी फौरी ख्वाहिशात, वो इंसानी दिमाग में डोपामीन के जबरदस्त स्पाइक्स पैदा करती हैं। दिमाग को बगैर मशक्कत के बड़ा इनाम मिल जाता है। इसलिए दिमाग का कुदरती रुझान उनकी तरफ खिंचने का होता है। बिल्कुल, और उसके बरक्स जो मकारा या मुश्किल काम है उनमें कोई फौरी डोपामीन नहीं मिलता। दिमाग उनसे बचना चाहता है। हालांकि तवील मुद्दती बका और जहनी सुकून इन्हीं मुश्किल कामों में पोशीदा हैं। ये बात आज के जदीद दौर की लत या एडिक्शन को समझने के लिए बहुत अहम है। बहुत ज्यादा अहम है। आज हम सब किसी न किसी हद तक इस डोपामीन एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। जब हाथ में 24 घंटे स्मार्टफोन मौजूद हो, सोशल मीडिया की लामहदूद फीड्स हों, वीडियो गेम्स और दीगर मवाद तक एक क्लिक की रसाई हो, तो हम दरअसल अपने दिमाग को मुसलसल डोपामीन के सैलाब में गर्क कर रहे हैं, और इस सैलाब का नतीजा बहुत खतरनाक होता है। दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता है? दिमाग हमेशा एक तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश करता है। जब उसे मुसलसल भारी मिकदार में डोपामीन मिलता है तो वो डोपामीन वसूल करने वाले रिसेप्टर्स को कम कर देता है। तहरीर में इसे बेस लाइन ड्रॉप कहा गया है। जी, इसका मतलब ये है कि अब दिमाग की वो आम सतह जिस पर उसे जिंदगी नॉर्मल लगती थी वो गिर चुकी है। यानी अब इस निज़ाम को नॉर्मल महसूस करने के लिए भी पहले से ज्यादा तेज मुहर्रिकात की जरूरत होती है। बिल्कुल, यही वजह है कि घंटों स्क्रीन देखने के बाद जब अचानक इसे बंद किया जाए तो आम जिंदगी निहायत बेजारकुन और बोरिंग लगती है। एक खूबसूरत कुदरती मंजर देखना या कोई किताब पढ़ना तकलीफदेह हद तक सुस्त महसूस होता है, क्योंकि उन सादा चीजों में वो ताकतवर डोपामीन नहीं है जिसकी दिमाग को लत लग चुकी है। तहरीर के मुताबिक यही वो बुनियादी सबब है जिसकी वजह से आज मुआशरे में बेचैनी, डिप्रेशन और तवज्जो की कमी इस कदर आम हो चुकी है। इंसान बज़ाहिर आज़ाद है, लेकिन हकीकत में वो अपनी ही केमिस्ट्री का गुलाम बन चुका है। जब सूरत हाल इतनी संगीन हो तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस गुलामी से निकलने का कोई रास्ता भी है? खुशकिस्मती से मवाद का आखिरी हिस्सा इसी मसले का हल तजवीज़ करता है, और हैरत की बात यह है कि ये हल कोई नई अद्वियात नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी इस्लामी तालीमात हैं। इस्लाम महज इंसान को डराता नहीं, बल्कि इस निज़ाम को मुतवाज़न करने का एक अमली फ्रेमवर्क देता है। बिल्कुल,
اور ان حلوں میں سب سے پہلا اور نمایاں ذکر روزے کا ہے۔ عام طور پر تو روزے کو صرف بھوکا پیاسا رہنے کا عمل سمجھا جاتا ہے، لیکن نیورو سائنس کی اینک سے یہ ایک بہترین ڈوپامین ڈی ٹاکس ہے۔ جی، جب انسان شعوری طور پر اپنی بنیادی ضرورتوں پر قابو پاتا ہے تو وہ دراصل اپنے ڈوپامین سسٹم کو فاقہ کروا رہا ہوتا ہے۔ اس سے دماغ کے انعامی نظام کو ایک ٹریننگ ملتی ہے کہ فوری انعام کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اور جب ڈوپامین کے غیر فطری ذرائع کٹ جاتے ہیں تو دماغ کا گرا ہوا بیس لائن دوبارہ اپنی اصلی حالت کی طرف واپس آنا شروع کر دیتا ہے۔ روزے کے بعد جو دوسرا بڑا حل پیش کیا گیا ہے وہ نماز ہے، جو دن میں 5 مرتبہ انسان کو اس دنیاوی دوڑ دھوپ سے کاٹ دیتی ہے۔ نیورو سائنس کے نقطہ نظر سے نماز ایک زبردست سٹیٹ بریکر ہے۔ آپ دن میں بار بار اپنے ہائپر ایکٹیو دماغ کو رکنے کا موقع دیتے ہیں۔ نماز کی حالت میں جو سکون درکار ہوتا ہے وہ دماغ کے اس حصے کو متحرک کرتا ہے جو گہری سوچ سے تعلق رکھتا ہے۔ بالکل، یہ وقفے دماغی تھکاوٹ کو کم کرتے ہیں اور توازن پیدا کرتے ہیں۔ اور تیسرا عملی قدم جس کا مواد میں ذکر ہے وہ ذکر ہے۔ تحریر بتاتی ہے کہ اللہ کا ذکر دماغ میں سکون آور کیمیکلز پیدا کرتا ہے۔ جی، یہ وہ ڈوپامین نہیں ہے جو انسان کو ایک بے چین دوڑ میں لگا دے۔ یہ کیمیکلز ایک ٹھہراؤ اور دیر پا طمانینت کا احساس دلاتے ہیں۔ یہاں سورۃ الرعد کی آیت کا حوالہ بھی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب انسان ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ اپنی توجہ عارضی چیزوں سے ہٹا کر ایک دائمی حقیقت پر مرکوز کر دیتا ہے۔ اور یہ کیفیت دماغ کو چھوٹی خواہشات کے چنگل سے آزاد کرتی ہے۔ روزہ، نماز اور ذکر مل کر انسان کو اس اعلیٰ حالت کی طرف لے جاتے ہیں جسے نفس مطمئنہ کہا گیا تھا۔ بالکل، اور گفتگو سمیٹتے ہوئے سورۃ الفجر کی آیت پیش کی گئی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری انسانی جدوجہد کا حتمی مقصد اسی ایک کیفیت کو حاصل کرنا ہے۔ سائنسی تناظر میں یہ مینٹل بیلنس یا ذہنی توازن کی وہ بہترین حالت ہے جہاں سیلف کنٹرول اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے کہ کوئی عارضی لذت اندرونی سکون تباہ نہیں کر سکتی۔ وہ جان لیتا ہے کہ کون سی خواہش محض ایک کیمیائی دھوکہ ہے، وہ اپنے اعصابی نظام کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ پوری گفتگو اس ایک بنیادی سوال پر آ کر کھڑی ہوتی ہے کہ کیا ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر رہے ہیں یا ہمارا دماغ ہمیں کنٹرول کر رہا ہے؟ اصل نچوڑ یہی ہے کہ حقیقی کامیابی اسی فوری خواہش کی اندھی طاقت کو قابو میں لانے میں ہے۔ روحانیت اور سائنس دونوں ایک ہی بات سکھا رہی ہیں کہ دائمی سکون عارضی لذتوں کو چھوڑنے کے بعد ہی ملتا ہے۔ اب جبکہ ہم نے نفس اور نیورو سائنس کے اس حیرت انگیز تعلق کو سمجھ لیا ہے تو سوچنے کے لیے ایک نیا زاویہ پیدا ہوتا ہے۔ جہاں روزہ اور نماز ہمیں فوری خواہشات سے کاٹتے ہیں، کیا آج کے اس شور زدہ دور میں محض بوریت کو جان بوجھ کر اپنانا، یعنی بغیر کسی اسکرین اور بغیر کسی کام کے مکمل خاموشی میں بیٹھنا، ہمارے ڈوپامین سسٹم کو ریسیٹ کرنے کا وہ گمشدہ حصہ ہو سکتا ہے جو ہمیں حقیقی ذکر اور سکون کے قابل بنا دے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی کو بھی اپنی روزمرہ کی عادتوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اس گہرے تجزیے میں شامل رہنے کا بے حد شکریہ۔